نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک عظیم کو بابرکت میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامد فرمائے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زیارت قبور سے پہلے منع کیا، اور میں نے کثرت سے روایات کو نقل کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں حکم دیا کہ میں پہلے تمہیں منع کیا کرتا تھا لیکن اب قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ جب آپ بقیع کی طرف جائیں، مدینہ میں جو قبرستان ہے اس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے، تو حضور کو حکم دیا گیا کہ جب آپ بقیع کی طرف جائیں تو ان پر صلوات پڑھیں یا ان کو سلام کریں۔ اس روایت کو مسند احمد بن حنبل، سنن دارمی، مستدرک حاکم اور مصنف ابن ابی شیبہ میں نقل کیا گیا۔ حضرت سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے روایت نقل کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتے تھے، یعنی باقاعدہ ایجوکیٹ کرتے کہ جب تم قبرستان جاؤ تو کس طرح سلام کرو۔ حضرت عبداللہ بن سعد جاری بیان کرتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا کہ مجھ سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عبداللہ، جب تم قبرستان کے پاس سے گزرو تو جن کو تم پہچانتے ہو، جنہیں تم جانتے ہو، تو کہو السلام علیکم اصحاب القبور، اور جنہیں تم نہیں جانتے اور جب ان کی قبروں کے پاس سے گزرو تو کہو السلام علی المؤمنین۔ اب جیسے کہ میں نے پہلے روایت نقل کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کو تعلیم دیا کرتے تھے، اسی طرح پھر صحابہ کرام آگے جب اسلام کو منتقل کر رہے تھے، جیسے سیدنا ابو ہریرہ اس روایت میں حضرت عبداللہ بن سعد جاری کو جو ہے وہ کیسے تعلیم دے رہے ہیں کہ تم جب قبرستان جاؤ تو کس طرح سلام کرو۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں، تاریخ دمشق میں اس روایت کو نقل کیا گیا کہ جو بندہ بھی کسی ایسے مسلمان کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس کو وہ دنیا میں پہچانتا تھا، جانتا تھا، اور پھر اسے سلام کرتا ہے، قبرستان میں جا کر اسے سلام کرتا ہے، تو وہ قبر والا اس کو پہچانتا بھی ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ یعنی جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو چونکہ ہم نے مردے کو جو ہے وہ دفن کیا ہوتا ہے، وہ منو مٹی تلے دفن ہے، لیکن چونکہ وہ ایک عالم برزخ کی باقاعدہ ایک زندگی ہے، ایک لائف ہے۔ جب آپ قبرستان جاتے ہیں تو جس سے آپ کی دنیا میں جان پہچان تھی، جب آپ قبرستان جاتے ہیں تو آپ کو پہچانتا ہے، جب آپ سلام کرتے ہیں تو وہ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اس روایت کو احوال القبور، فردوس الاخبار اور شرح صدور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کے لیے جاؤ اور تم جاتے ہو جب اس کی زیارت کرنے کے لیے
اور اس کے پاس جب وہ بندہ جا کے بیٹھتا ہے، قبر کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، تو جب تک وہ اس قبر کے پاس بیٹھا رہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مردہ ہے، جو میت ہے، اس سے انسیت رہتی ہے۔ ایگزامپل دیتا ہوں، جیسے آپ دنیا میں کسی کے ساتھ جب آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو آپ جس سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کا جو وقت وہ اچھا گزر جاتا ہے، آپ کو سکون رہتا ہے، آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ پیار و محبت کے ساتھ جو ہے وہ پیش آتے ہیں اور آپ کا وقت جو ہے وہ اچھا گزرتا ہے۔ سیم اسی طرح جب کسی بھائی کی قبر کے لیے کوئی بندہ جاتا ہے تو جب تک وہ قبر کے پاس بیٹھا رہتا ہے، اس جو میت ہے، جو قبر میں دفن کیا گیا مردہ ہے، وہ جو ہے اسے سکون رہتا ہے، اسے انسیت حاصل رہتی ہے۔ اور جب وہ سلام کرتا ہے تو اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ عالم برزخ ایک باقاعدہ زندگی ہے، وہ جو تعلق دنیا میں تھا، یعنی ایک صرف پہچان تھی نا، اور اس پہچان سے بھی جو ہے وہ جب آپ جو ہے وہ قبرستان جاتے ہیں تو وہ آپ کو پہچان لیتا ہے، تعلق ختم نہیں ہوا۔ اور جب تک آپ وہاں قبر کے پاس کھڑے رہتے ہیں یا بیٹھے رہتے ہیں تو وہ جو مردہ اور میت ہوتی ہے اسے انسیت حاصل رہتی ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میت کا محبوب شخص، یعنی جس سے دنیا میں وہ محبت کرتا تھا، اب وہ اس کے اولاد سے بھی محبت ہو سکتی ہے، اپنی زوجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اسی طرح اس کے جو ریلیٹیو رشتہ دار ہیں ان سے بھی ہوتی ہے، جو رشتہ دار قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میت کا محبوب شخص اس کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو جو میت ہوتی ہے قبر میں، جو مردہ ہوتا ہے، تو اسے جو ہے وہ اس وقت تک سکون رہتا ہے جب تک جو ہے وہ شخص اس قبر کے پاس کھڑا رہتا ہے یا بیٹھا رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت نقل کرتے ہیں، اور اس روایت کو موجم الوسط میں اور شرح صدور میں نقل کیا گیا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غزوہ احد سے واپسی پر حضرت مصعب بن عمیر اور دیگر شہداء کی قبروں کے پاس سے جب گزرے تو ارشاد فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے ہاں زندہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ارشاد فرما رہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے ہاں زندہ ہو۔ شہید کے لیے یہ لفظ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ اب شہداء کا درجہ جو ہے وہ عام مومنین سے بلند ہے، اور پھر انبیاء کا درجہ جو ہے وہ ان تمام سے زیادہ بلند ہے۔ تو اگر ایسا بلیو، ایسا عقیدہ ہو کہ نعوذ باللہ من ذالک جو ہے وہ نبی بھی اپنی قبر میں جو ہے وہ نعوذ باللہ مار کے مٹی ہو گئے، تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو ہے وہ انکار کر دیتے۔ اب یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں کہ وہ زندہ ہیں۔ اور میں نے جو روایات آپ کے سامنے پہلے بھی نقل کی، یہ تو شہداء ہیں۔ جب بندہ عام مومنین کے لیے جاتا ہے تو وہ سلام کا جواب دیتے یا نہیں دیتے؟ اور جب تک وہ قبر کے پاس جو ہے وہ بیٹھا رہتا ہے یا کھڑا رہتا ہے تو ان کو سکون حاصل رہتا ہے، انسیت رہتی ہے، وہ سلام کا باقاعدہ جواب دیتے ہیں۔ یعنی اسلام کا جو کمپلیٹ نالج ہے، جب تک
تک ہم اسے حاصل نہیں کریں گے، اسے ہم سیکھیں گے نہیں، سکھائیں گے نہیں، تو پھر اسی طرح جو ہے وہ آگے گمراہیاں پھیلیں گی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو شہداء کے لیے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم جو ہے اللہ کے ہاں زندہ ہو، اور پھر فرمایا کہ تم ان کی زیارت کیا کرو اور انہیں سلام کیا کرو، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قیامت تک جو بھی انہیں سلام کرے گا جو احد کے مقام پر دفن ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اس کا جواب دیں گے قیامت تک جو انہیں سلام کرے گا۔ حضرت عطاء بن خالد بیان کرتے ہیں، اور حافظ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح صدور میں اس کو نقل کیا ہے کہ میری خالہ شہداء کے مزارات پر جایا کرتی، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک دن میں سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے مزار کے پاس نماز ادا کر کے پھر انہیں میں نے سلام کیا، تو مجھے زمین کے اندر سے آواز آئی، جو میں نے سلام دیا اس سلام کا باقاعدہ انہوں نے جواب دیا، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو میرے ارد گرد کوئی بندہ نہیں تھا، اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ یہ تمہیں جواب دیں گے، اور حضرت عطاء بن خالد بیان کرتے ہیں کہ میری خالہ جو ہے وہ انہوں نے جا کے سلام کیا تو اندر سے آواز آئی وعلیکم وعلیکم۔ اب اس روایت کو دو اکابر محدثین نے اپنی کتب میں نقل کیا ہے، میں نے جو حوالہ دیا ہے یہ کوئی قصہ کہانی نہیں تھا، اور امام بہقی نے دلائل النبوہ میں ایک اور روایت کو نقل کیا ہے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو شرح صدور میں بھی نقل کیا ہے۔ اب امام بہقی بہت بڑے امام اور محدث ہیں، حدیث کے بہت بڑے امام ہیں آپ، وہ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ خزاعیہ بیان کرتی ہے کہ میں غروب آفتاب کے وقت تک، یعنی سورج جب غروب ہونے لگتا ہے، میں اپنی بہن کے ساتھ جو ہے وہ قبرستان میں تھی، اور میں نے کہا کہ چلو آؤ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ان کی قبر پہ جو ہے وہ چلتے ہیں، ان کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ ہم نے حاضر ہو کر جو ہے وہ سلام کیا، جب ہم دونوں مزار پر پہنچ کر سلام کیا، السلام علیکہ یا عم رسول اللہ، کیا حضور کے چچا آپ پر سلام ہو، تو ہم نے جواب سنا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور ہم نے ارد گرد دیکھا تو ہمارے قریب کوئی بھی نہیں تھا، ہمارے قریب کوئی بھی نہیں تھا۔ حضرت سیدنا ہاشم بن محمد عمری جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد گرامی جمعہ کے دن فجر کے وقت اپنے ساتھ جو ہے وہ شہداء کے مزارات پر جو ہے وہ لے گئے۔ جب ہم قبرستان پہنچے تو میرے والد نے بلند آواز سے جو ہے وہ کہا السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، یہ حضور کی تعلیم تھی، اس کے مطابق جو میں نے سلام کیا تو مجھے آواز آئی وعلیکم السلام یا ابا عبداللہ۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا دہاق بیان کرتے ہیں، اس روایت کو امام بہقی نے شعب الایمان میں اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح صدور میں نقل کیا ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ جو ہفتے کے دن سیٹرڈے کو سورج نکلنے سے پہلے کسی قبر پر جائے تو جو
قبرستان میں دفن کیا گیا ہے، جس قبر کی وہ زیارت کے لیے گیا ہے، وہ اس کو جان لیتے ہیں کہ کون آیا ہے۔ پوچھا گیا یہ کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ اس دن کو فضیلت حاصل ہے جمعے کی وجہ سے، کہ یہ جمعے کے ساتھ متصل دن ہے، اس جمعے کی فضیلت کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ فضیلت دی گئی ہے کہ جو بندہ بھی جو ہے وہ جائے گا، قبرستان جاتا ہے تو وہ اس کو پہچان لیتا ہے۔ میں نے پہلے روایات نقل کی ہے کہ وہ پہچانتا ہے۔ اور حضرت محمد بن واسع، اب اس روایت کو بھی شعب الایمان میں امام بہقی نے نقل کیا ہے۔ اب میں جتنے حوالے دے رہا ہوں میں محدثین کے حوالے دے رہا ہوں، اور محدثین کے حوالے میں اس لیے دے رہا ہوں کہ جو آج انکار کرنے والے ہیں ان کا کلیم یہ ہے کہ ہم حدیث پر عمل کرنے والے ہیں۔ اگر آپ حدیث پر عمل کرنے والے ہیں تو جن بزرگوں کے ذریعے حدیث ہم تک پہنچی، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں ان روایات کو نقل کیا ہے انہوں نے۔ حضرت محمد بن واسع کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ بے شک جمعے کے دن اور اس سے ایک دن پہلے یعنی جمعرات یعنی تھرسڈے اینڈ فرائیڈے، آپ فرماتے ہیں اور اس کے دن ایک دن بعد ہفتے کے دن بھی جب بندہ قبرستان جاتا ہے تو جو قبرستان میں دفن کیے گئے ہیں وہ اپنے زائرین کو پہچانتے ہیں، وہ اپنے زائرین کو پہچانتے ہیں۔ اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، پہلے ہمارے ہاں ایک معمول ہوا کرتا تھا نا جمعرات کو جو وہ قبرستان جانا، تھا یا نہیں تھا؟ اب وہ ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، ہم تو ویسے ہی قبرستان جانا بھی چھوڑ گئے ہیں، تو جو جمعرات کا معمول تھا اس کو بھی چھوڑ دیا، حالانکہ اس جمعرات کے دن کو جمعے کی وجہ سے جو ہے وہ فضیلت دی گئی تھی۔ اور حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ جو شخص جمعرات کو قبرستان جاتا ہے تو جو قبرستان میں مدفون مردے ہیں وہ اس کو پہچان لیتے ہیں، یعنی ان کو پہچان ہوتی ہے اس دن۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، معجم الصغیر اور مجمع الزوائد میں جو ہے وہ اس روایت کو نقل کیا گیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت ہر جمعے کو کی، ہر جمعے کو اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کی یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ ماں باپ کی قبر کی زیارت کی یہ فضیلت ہے۔ اور آج کیا ہم ماں باپ کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں؟ یعنی وہ معمولات جو ہمارے بزرگوں کے ہوا کرتے تھے آج وہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کا ایک سبب یہ ہے کہ شک ڈالا جاتا ہے کہ تم تو قبر پرست ہو۔ کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا بھئی یہ بدعت ہے، قبرستان کیوں جاتے ہو، قبرستان جانا شرک ہے۔ تو جب اس طرح کی باتیں جو ہے وہ ہمارے کانوں تک پہنچی، چونکہ نالج نہیں ہے، تو پھر کیا ہوا کہ وہ جو جاننا ہے آہستہ 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 جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اگر یہ قبرستان جانا بدعت ہے، میں گزشتہ 4-5 جمعوں سے مسلسل یہ خطابات کر رہا ہوں، میں نے ایک حوالہ کسی فقیہ کا نہیں لیا، ایک
حوالہ جو ہے وہ کسی عالم کا نہیں میں نے دیا بھی، یا احناف کا کیا جو ہے وہ اس میں مسلک ہے، شوافے کا کیا ہے، حنابلہ کا کیا ہے، مالکیوں کا کیا ہے، میں نے ابھی وہ نہیں بیان کیا، میں نے صرف روایات نقل کی ہیں، اور ان روایات کو نقل کرنے والے سارے محدثین ہیں، وہ محدثین کے جن کے ذریعے حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ اور اگر آپ جو ہے وہ اس کو بدعت قرار دیتے ہیں تو کیا ان محدثین نے اپنی کتابوں میں بدعت کو نقل کر دیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلام کا جو ریئل ویو ہے اسی وقت کلیئر ہوگا جب ہم اسلام کو اسلاف کے مطابق سمجھیں گے، جب ہم جو ہے وہ قرآن و سنت کے ساتھ جو ہے وہ کسی بھی مسئلے کو جانچیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبرستان جانے کی تعلیم دی، باقاعدہ ایجوکیٹ کیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول تھا کہ آپ جو ہے وہ احد کے مزارات پر تشریف لے کے جاتے، بقیع تشریف لے کے جاتے، آپ جیسے میں نے ابھی آج روایت نقل کی ہے بقیع کی۔ پھر صحابہ کرام نے اس معمول کو جاری رکھا۔ اب جتنے میں نے ابھی اب آپ کو حوالے دیے یہ تابعین اتباع و تابعین کے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ قائم و دائم رکھا۔ تو کیا یہ سارا جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک بدعت ہو رہا ہے؟ کس کنسپٹ کو جو ہے وہ اجاگر کیا جا رہا ہے؟ اب پرابلم یہ ہے کہ جب ہم حج یا عمرہ کے لیے جاتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں تو دیوار قائم کر دی گئی ہے، قبرستان بند کر دیے گئے ہیں، ہم کہتے ہیں شاید یہ ریئل ہے، وہاں جانے نہیں دیا جاتا، ایک وقت مخصوص کر دیا جاتا ہے، اس میں جو ہے وہ آپ جانے دیں گے وغیرہ نہیں۔ جنت المعلا تو ہر وقت بند ہی رہتا ہے اقبال میں، یہ حالت ہے۔ اور جب ہم وہاں سے واپس آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تم کیا لینے جاتے ہو قبرستان؟ ہم نے وہاں تو نہیں دیکھا قبروں پہ جاتے ہوئے کسی کو۔ وہ جو تم نہیں دیکھ رہے اسے بھی 100 سال بھی نہیں گزرا، اسے بھی 100 سال بھی نہیں گزرا، اس سے پہلے جایا کرتے تھے، باقاعدہ معمول ہوا کرتا تھا۔ یہ روایات ساری میں نقل کر رہا ہوں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت میں نے ابھی نقل کیا ماں باپ کے حوالے سے، حضور شاہ فرماتے ہیں کہ اس کی مغفرت بھی کر دی جائے گی اور لکھ دیا جائے گا کہ یہ بری ہے۔ صرف ماں باپ کی قبر کی زیارت۔ اور حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ بیان کرتے ہیں، اب شعب ایمان میں اس روایت کو جو ہے وہ امام بہقی نے نقل کیا ہے، اور باب پتہ کا قائم کیا ہے، باب فی بر الوالدین، یعنی چیپٹر نام کیا رکھا ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے بہت بڑے عظیم محدث کی کتاب کا حوالہ دیا ہے۔ اس چیپٹر کو قائم کرنے کے بعد جو آپ روایت نقل کرتے ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا سفیان بن عیینہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا اور مجھے اپنے والد سے بڑی محبت تھی، تو میں ہر روز جو ہے وہ ان کی قبر پہ جایا کرتا، ہر روز حاضری دیتا۔ کچھ عرصہ کے بعد جو ہے وہ میرا جانا جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہو گیا، تو خواب میں میرے والد گرامی آئے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کر رہے ہیں، امام بہقی نقل کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ خواب میں وہ میرے والد گرامی آئے، حضرت سفیان بن عیینہ کہتے ہیں، پوچھا کہ کس وجہ سے جو ہے وہ آنا کم کر دیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میرے آنے کا آپ کو علم ہوتا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے؟ فرمایا بیٹا جب تم آتے ہو مجھے اس کا علم ہو جاتا ہے، اور میں تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہوں، میں تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہوں، اور میرے پڑوسی بھی تمہاری دعا کے سبب جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں۔ وہ جو تم دعا کرتے ہو نا، وہ جو گفٹ ملتا ہے، تو جو میرے ارد گرد پڑوسی ہیں دفن کیے گئے مردے وہ بھی خوش ہوتے ہیں۔
کہتے ہیں پھر میں نے اپنا معمول بنا لیا کہ میں اپنے والد کی قبر کو جو ہے ہر روز جایا کرتا ہوں۔ اب یہ نقل کرنے والے دیکھیں، انہوں نے باب جو قائم کیا گیا ہے والدین کے ساتھ نیکی، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے بھی والدین زندہ ہوں تو تب بھی نیکی کرو، اور اس دنیا سے چلے جائیں تو تب بھی نیکی کرو۔ اور وہ نیکی کون سی ہے کہ ان کی قبر کی زیارت کے لیے جایا کرو۔ تمہارا والدین کے ساتھ جن کے ساتھ تعلق تھا ان کے ساتھ تم اچھا برتاؤ کرو، یہ تعلق اور نیکی قائم کرو۔ اور دوسری روایت یہ بھی اسی کتاب میں شرح صدور میں شعب الایمان میں نقل کیا گیا، حضرت سیدنا ابو درداء ہاشم بن محمد انصاری وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ مجھے ایک صاحب علم نے جو ہے وہ بتایا کہ میں اپنے والد کی قبر پہ جو ہے وہ جایا کرتا تھا، پھر جو ہے وہ کچھ عرصہ کے بعد میرے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ جاتا ہوں قبرستان ہے مٹی اور کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ وسوسہ پیدا ہوا، اور آج بھی یہ وسوسے پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو میں نے جو ہے وہ جانا چھوڑ دیا، میں نے کہا کیا فائدہ، قبرستان جاتا ہوں مٹی ہوتی ہے۔ تو ایک رات جو ہے میرے والد گرامی خواب میں آئے، اور خواب میں آئے، میں نے عرض کیا کہ میں آتا تو ہوں لیکن وہاں مٹی کا ڈھیر ہوتا ہے اور مٹی کا ڈھیر ہی دیکھتا ہوں۔ فرمایا ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو، جب تم آتے ہو تو جو میرے پڑوسی ہیں نا مردے، وہ مجھے خوشخبری دیتے ہیں تیرا بیٹا آ رہا ہے، تیرا بیٹا تمہیں دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، تمہاری زیارت کے لیے آ رہا ہے، اور جب تم واپس جاتے ہو تو میں تمہیں دیکھتا رہتا ہوں حتیٰ کہ تم کوفہ میں داخل ہو جاتے ہو۔ ماتے کہ اس کے بعد پھر میں نے اپنا معمول بنا لیا کہ میں قبرستان جاتا ہوں۔ اب صالحین جو ہے وہ ان کا معمول رہا ہے، اور یہ جو میں نے ابھی روایات نقل کی ہیں آپ کے سامنے، یہ تمام محدثین کی روایات ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے جمعۃ المبارک میں قبرستان جو ہے وہ حاضری کا طریقہ، یہ تو میں نے ایک ویو کلیئر کیا ہے کہ قبرستان جانا جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جو میری اگلی سپیچ ہوگی یا اس سے اگلی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے میں عورتوں کے مزارات پہ جانے میں بھی تفصیلی گفتگو میری رہتی ہے، اس پہ کافی کوشچنز آتے رہتے ہیں، لیکن اب وہ کمزوریاں جو ہمارے اندر موجود ہیں اب میں ان کو بھی بیان کروں گا، اور ان کا بیان لازم ہے۔ ویو میں نے اس لیے کلیئر کیا ہے کہ اگر میں پہلے اس سے سٹارٹ کر لیتا تو آپ ممکن ہے کہ مولوی صاحب ابھی ہوگے، انا للہ و انا الیہ، ہمارے پاس بس یہی ایک ہتھیار ہے، جو جاہلیت ہے وہ جاہلیت ہے، یا قبروں پہ جا کے سجدے کریں، یا قبروں پہ جا کے جو ہے وہ آپ طواف کریں، یا قبروں پہ جا کے جو ہے وہ مرد اور عورتیں کٹھے رقص کریں، یہ کوئی کنسپٹ نہیں ہے اسلام کا، نہ اسلام اجازت دیتا ہے نہ بزرگان دین کی تعلیم ہے، یہ سب جہالت ہے، سب حرام امور ہیں، اور اس کو انشاءاللہ تبارک و تعالی میں بحوالہ گفتگو کروں گا کہ دیکھیں کس طرح ہمارے ائمہ دین نے جو ہے وہ اپنی کتب میں ان کو بیان کیا ہے۔ اگر عوام الناس جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کرتی تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ قبرستان جانا چھوڑ دیں یا قبرستان جانے والے کو آپ بدعتی قرار دینا شروع کر دیں۔ دین عوام الناس کے عمل سے نہیں، دین جو ہے وہ قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے۔ عوام الناس کو تو بہت سارے مسائل کا علم بھی نہیں ہے، تو عوام الناس کی جہلیت کی وجہ سے آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ داتا گنج بخش علی حجویری کا مزار جو ہے وہ مشرکوں کا اڈا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا اپنی سپیچز میں کہتے ہیں۔ مزارات پہ کیا لینے جاتے ہو تم؟
کہ سارے سوالات جو ہے وہ اس جاہلیت کے باعث جو ہے وہ جو جاہلیت ہم لوگ کرتے ہیں اس وجہ سے اٹھائے جاتے ہیں.